قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آفرین انڈیا سے۔ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے، لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائڈ کر کے پہنچا دیں، تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے، میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں، جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ 15 شعبان کے مسنون اعمال، 15 شعبان کے مسنون اعمال کون سے ہیں؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے۔ بھائی میرا جو چینل ہے دوسرا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر میں نے یہ تفصیل سے 15 شعبان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس میں صرف کوئی چاہے تو عبادت کرے انفرادی طور پر، اور عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے، جس طرح سے نارمل عبادت ہوتی ہے وہی کرے، اور تنہائی میں کرے، یعنی گھر پہ۔ مسجدوں میں جتھے لگانا یا ہجوم اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی اس رات میں۔ اور 15 شعبان کا روزہ بہرحال ثابت نہیں ہے، تو بس رات کو جتنی چاہیں اللہ توفیق دے عبادت کر لیں جمہور کے قول پر عمل کرتے ہوئے۔ کیا موجودہ حالت میں چلے پر جا سکتا ہوں؟ ہمارے محلے سے چلے کی جماعت بن رہی ہے اس وقت میں ہمارے لیے جماعت میں جانا کیسا ہے؟ جبکہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گھر پہ رہیں۔ محمد سہیل احمد سہیل اتر پردیش۔ میرا خیال ہے یہ پرانا سوال ہے، مجھے آج ملا ہے۔ تبلیغ جماعت میں تو پابندی لگی ہوئی ہے، وہ خود تشکیلات نہیں کر رہے، وہ حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، تو جماعت کے جو اکابر بزرگ ہیں وہ بھی منع کر رہے ہیں جماعتوں میں جانے سے، یعنی انہوں نے بھی فی الحال جو ہے وہ اپنے کام کو روک لیا ہے، اور حکومت کے قانون کا بھی تقاضا یہی ہے کہ فی الحال آپ نہ جائیں، گھر میں بیٹھیں۔ کیا کفن سفید رنگ کا ضروری ہے؟ کیا کفن کا رنگ سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کا بھی ہو سکتا ہے؟ شہزاد پشاور سے۔ بھائی کفن کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، سفید ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں ترغیب ہے کہ سب سے بہتر رنگ جو ہے وہ سفید ہے، تو کفینوا فیہا موتاکم، مردوں کو اس میں کفن دیا کرو۔ لیکن صحابہ کرام سفید رنگ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جو کپڑا میسر آتا وہ کفن کے طور پہ پہنا دیا جاتا تھا۔ 10 سال کے روزوں کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ عبداللہ شاکر دبئی سے۔ میری عمر ابھی 25 سال ہے، میں نے بالغ ہونے کے بعد سے ابھی تک رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ کبھی تو میں رات سے ہی روزے کی نیت نہیں کرتا تھا، اور کبھی رات میں نیت کر لیتا تھا اور دن میں توڑ دیتا تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ روزہ توڑنے پر 60 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ میرے لیے یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ مجھے حساب نہیں کہ کتنے روزے توڑے ہیں، دوسری بات یہ کہ اتنے سالوں کے روزے رکھنے میں کئی سال گزر جائیں گے، اور ایک بھی بیچ میں ٹوٹ گیا تو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس گناہ سے بھی بچ جاؤں اور کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ بھائی عبداللہ شاکر صاحب، بس اب توبہ کریں، پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کہ آپ نے رمضان کا روزہ چھوڑا بھی اور توڑا بھی، بہت بڑا گناہ ہے چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کریں، اب زندگی میں کبھی نہ تو رمضان کا روزہ چھوڑیں گے اور نہ توڑیں گے۔ اس توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ باقی رہا مسئلہ قضا اور کفارے کا، تو جو روزے چھوڑے ہیں اندازہ لگا لیں کتنے چھوڑے ہیں۔
وہ تمام روزوں کا ایک لمسم اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. آپ کی عمر 25 سال ہے تو ظاہر ہے بہت زیادہ تو 14 سال میں بالغ ہو گئے ہوں گے, تو 11 سال یہ بنتے ہیں, تو 11 کو 30 سے ضرب دیں, ٹھیک ہے نا. 11 کو جب آپ نے 30 سے ضرب دیا تو 330 ہو گئے, تو 330 روزے سارے رمضان کے, تو اس میں کچھ رکھے بھی ہوں گے, تو ایک لمسم اندازہ لگا کے کہ کتنے روزے آپ نے چھوڑے ہیں, تو جو چھوڑے ہیں ان کی قضا کر لیں. تو ایک دم سے قضا کرنا ضروری نہیں ہے, تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں, سردیوں میں رکھ لیا کریں تاکہ جلدی سے یہ قضا ختم ہو. اور جو توڑے ہیں تو وہ ان کا کفارہ لازم ہے, کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ آپ توڑ دیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن توڑنے میں دو طرح سے اگر توڑا جائے تو پھر کفارہ ادا ہوتا ہے. اگر آپ میرڈ ہیں, وائف سے آپ نے بیوی سے روزے کے دوران ہم بستری کر لی, جمع کر لیا, تو بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا بھی کفارہ ہے. یا آپ نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا بھی کفارہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر روزہ توڑا ہے, مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, بعض دفعہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نوجوان, تو اس سے روزے کے دوران اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا. گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے, لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ صرف دو صورتوں میں لازم ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے روزہ توڑ دیں یا جماع سے روزہ توڑ دیں. تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے, قضا بھی لازم ہے. اب اگر جماع سے روزہ توڑا ہے, یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اگر روزہ توڑا ہے, تو ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں تو ان تمام کی طرف سے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگلے رمضان میں دوبارہ اگر توڑے ہیں تو اس اگلے رمضان کا ایک کفارہ کافی ہے. یعنی ہر روزے کے 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے, بلکہ ایک رمضان میں جتنی دفعہ بھی روزے توڑے ہیں تو 60 روزے ان پورے رمضان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. اور اگلے رمضان میں اگر روزہ توڑا ہے تو بھی 60 روزے اگلے رمضان کی طرف سے. تو جتنے رمضانوں میں روزے توڑے ہیں اتنے کفارے آپ پر لازم ہوں گے, بشرطے کہ بیوی سے جمع کر کے روزہ توڑا ہو. لیکن اگر روزہ کھانے سے توڑا ہے تو اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہی ہے کہ ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہے. الگ الگ رمضان میں اگر توڑیں گے تو الگ الگ کفارے ادا کرنے پڑیں گے. لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ کھانے سے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو جتنے بھی رمضانوں میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے, اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ایک کفارہ ادا کر لیں, وہ پچھلے تمام رمضانوں کے تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے 25 سال میں آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں, تو آپ نے شاید کھانے پینے سے ہی روزہ توڑا ہوگا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو توبہ کریں کہ اے اللہ جو میں نے روزے توڑے اور چھوڑے میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیں. یہ 60 روزے پچھلے تمام جتنے بھی آپ نے روزے توڑے ہیں کھا پی کر, وہ تمام روزوں کی طرف سے یہ 60 روزے آپ کے کفارے کے ہو جائیں گے. مزید کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. تو 60 روزے آپ رکھ لیں. اللہ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے آئندہ دیکھو, اس میں نظر تو برحق ہے, لگنے کا امکان ہوتا ہے, لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا, اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں, ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی, اس کو لگ گئی, اس کو لگ گئی, یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا, وہ ہیں سیکولر لوگ, لبرل لوگ, جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل, مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے, لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق, نظر برحق ہے, تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو, اللہ کو مانتا ہی نہ ہو, تو وہ نہ مانے, وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی, سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے, کوئی بھی اچھی چیز ہو, کوئی بھی بہت ہو, تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی, اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے, نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں, بعض دفعہ نظر لگتی ہے
دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا، 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ، یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے۔ جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو۔ جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، تو کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا۔ بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ۔ حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو۔ لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا، اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو چڑیل جن بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار۔ تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے، میرا ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں۔ ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے، صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا، انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی۔ یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو۔ خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے۔ تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جی۔ نظر کی بات کر رہا تھا میں۔ تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے، لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے، ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا۔ شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو، لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر سمجھ رہے؟ ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں۔ عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے، چڑیل بھی ہے، اور بھوت بھی ہے، اور نظر بھی ہے، اور موکل بھی ہیں، اور ہمزاد بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ڈرامے بازی۔ سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے، تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی، فلاں پہ لگ گئی تھی، تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں، یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے۔ بھائی آپ ڈاکٹر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے، یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر۔ بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، کنٹرول کرنی پڑے گی، لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے، تو یہ میڈیسن یہ کوئی
دیسی نسخہ ہے, یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی, یقیناً کی ہے, لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ دو انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو, کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی کچھ بھی ہو جائے اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی, وہ اتنے ہینڈسم اتنے خوبصورت لوگ ہیں, فلاں کی آواز اتنی اچھی, ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں, نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے, جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو اچانک, جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, گندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے ہیں. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا, اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے, تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے, پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا, ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو, تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے, اللہ کی دین ہے بھائی, میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے, دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے, آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو, مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا, میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف, یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا, میں ان عاملوں کے خلاف